بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حاضرین، آج ہم ایک نیا اور شاندار سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو تعلیم قرآن سے متعلق ہے، اور اس تعلیم قرآن میں تدریس قرآن، تحفیظ القرآن، یہ سارے عنوانات اس میں شامل ہیں۔ ہم اس بات چیت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی تعلیمات کن تصورات کے ساتھ، کن احساسات کے ساتھ آسان ہو سکتی ہے اور عام فہم ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ تحفیظ القرآن، قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا، یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے اور کس طرح جو ہے اس کو مفید بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تعلیم کوئی طالب علم شروع کرتا ہے، اگر اس تعلیم کے بارے میں اس کو پہلے بریف کر دیا جائے کہ اس کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی تو بعد میں آتے ہیں، وہ تو الٹیمیٹلی انسان کو ملنے ہی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے یہ راستہ اور یہ تعلیم تمہیں کہاں پہنچا دے گی اور اس کے کیا اثرات و ثمرات آپ کی زندگی میں محسوس ہوں گے، اگر کسی طالب علم کو اچھی طرح بریف کر دیا جائے اور اس کے ذہن میں بات بٹھا دی جائے تو اس مقصد کا حصول اس طالب علم کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ میٹرک کے بعد، ایف ایس سی کے بعد جب کسی طالب علم نے کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، ان ممالک میں جب داخلہ لینا ہو تو اس کے لیے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، لینگویج کورسز، جن میں سے ایک آرٹس بڑا مشہور ہے۔ جو طالب علم آرٹس کا کورس کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایک لفظ کے پیچھے کینیڈا کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، آسٹریلیا کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور امریکہ کا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے فخر بھی محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اور ایک ایک لفظ اس کو راحت دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر کورسز کروائے جاتے ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی مطالبہ ہو جی یہ کورس کریں تو وہ کرتے ہیں، اس کے لیے مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت بڑا اگلا ایک خواب اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت بڑی ان کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، منظر ہوتا ہے، وہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک ایک لفظ اسے مزہ دیتا ہے۔ آئٹس پڑھنے والا کوشش کرتا ہے کہ میں لہجہ بھی وہی اختیار کروں جو انگریزوں کا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک قرآن کریم کا طالب علم یہ چیز فیل نہیں کرتا، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ بدقسمتی ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ٹوٹلی دباؤ میں ہوتی ہے، دباؤ میں دی جاتی ہے، پریشر کا ماحول رکھا جاتا ہے اور پریشر میں ہی یہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے لازمی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے لیے ایک ٹف ماحول ہونا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، قرآن کریم کی تحفیظ کے لیے بھی ہم ترغیب کا اور شوق کا ایک بڑا اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اور کیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ بات بچوں کے ذہن میں نقش کر دیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ آپ کو بہت بلندیوں پہ لے جائے گا۔ اس بلندی سے مراد آخرت کی تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ نقد آور جو اس کے ثمرات ہیں، نقد آور ثمرات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ ہم تلاش کریں اور وہ بچے کے ذہن میں بٹھائیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا مل جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کیا کیا کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے۔ انگلش پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید میں انگلش زبان سیکھنے کے بعد کسی منصب پہ دنیاوی لحاظ سے پہنچ جاؤں گا، لیکن جب ہم تعلیم قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو اس میں صرف ہم اپنا مطمع نظر آخرت پہ رکھتے ہیں، صرف آخرت پہ۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آخرت میں قرآن کریم کی تعلیمات کے، قرآن کریم سے وابستگی کے اثرات و ثمرات تو یقیناً انسانوں کو حاصل ہوں گے، مسلمان کو حاصل ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر جو اس کے ثمرات حاصل ہونے ہیں، جو حاصل ہوتے ہیں، وہ ہم اس طرح اجاگر نہیں کر پاتے جس طرح ایک طالب علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اساتذہ بھی اور جو لوگ اس تعلیم سے وابستہ ہیں وہ بھی، اور اساتذہ والدین کو بھی یہ بریف کریں کہ وہ اپنے گھر کے اندر یہ احساسات بچے کے ذہن میں بٹھائیں۔ جب وہ اس کا مطمع نظر بن جائے گا، اس کا ذوق اور شوق بن جائے گا، تو پھر اس منزل پہ چلنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، ہم طالب علم ہمارے پاس آتا ہے اساتذہ کے پاس، جیسے صدیوں سے ہماری ایک روایت چلی ہے کہ ایک بہت ٹف ماحول چاہیے اس کے لیے، وہ بیچارہ ڈرا ہوا سہما ہوا آتا ہے، جیسے بکرے کو جو ہے کسائی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ گردن کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آنے والے طالب علم کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ بدلنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی توہین بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کی توہین بھی ہے۔ یہ انسانوں سے بے پناہ پیار کرنے والی ذات کا کلام ہے، اس کی طرف انسانوں کو کھینچے چلے آنا چاہیے، لیکن نہیں آ پاتے، نہیں انسان اس طرح اس کو حاصل کر پاتے، طالب علم خاص طور پہ چھوٹی عمر کے طالب علم۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات اساتذہ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اور اس کام کے متعلقین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے ذہن کو پہلے تیار کریں اس کام کے لیے۔ بہت ضروری ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جنت کے حصول کے چکر میں، آخرت کی کام، بالکل یہ باتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہوں گی ایک مسلمان کو اس کام کے نتیجے میں، لیکن جو اس کے نقص آور اثرات ہیں اس دنیا کے اندر پڑتے ہیں انسانوں کے اوپر، وہ نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ نگاہوں میں نہیں ہیں، اور وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی بات چیت میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ان کے تذکرہ کریں گے کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور وہ واقعتاً کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ اسی بات سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کی غلامی نے ہمارے ذہنوں میں جہاں بہت ساری اور خرابیاں پیدا کی ہیں، ایک خرابی یہ پیدا کی کہ ہماری سوچ اللہ رب العزت کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وہ بہت چھوٹی اور نیچ ہو گئی ہے، بہت چھوٹی سوچ بن گئی ہے دین کے بارے میں۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ اکثر اس چیز کا شکار ہے کہ دین تو ایک بڑی نعوذ باللہ ادنا سی چیز ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی بڑے لوگ نہیں ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے تو یہ بیچارے معاشرے کے جو ہے گھسے پیٹے لوگ، جن کو کوئی اور کسی طرف کام نہ ملے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں جو ہمارا تصور، ہم کہتے تو زبان سے کچھ اور ہیں، بہت بڑی کلام ہے، بہت بڑے کی کلام ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اس کی قدر و منزلت، جو اس کی بڑائی ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہم اس سے محروم ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اگر میں ایک مثال سے اس کو واضح کروں، پچھلے دنوں ہماری والدہ صاحبہ، ہماری بھتیجی ہے، اس کو کوئی ڈانٹ رہی تھی کہ اللہ میاں مارے گا، اللہ میاں مارے گا۔ بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں اللہ میاں مارے گا، اللہ میاں مارے گا، اللہ میاں مارے گا۔ میں یہ بات اپنی والدہ سے کہی کہ آپ نے یہ بات کر کے نا کہ اللہ میاں مارے گا، اللہ میاں مارے گا، ایک تو یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ میاں مارتا ہی رہتا ہے، حالانکہ قرآن میں، حدیث میں اور حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے وہ رحم کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہے۔ 90% کیا 99% تو رحم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں کی ہیں، ہمیں باتیں یاد کروائی ہیں، ہمیں احساس دلایا، اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس احساس کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مارنے کی تو بہت تھوڑی، ترغیب زیادہ ہے، ترہیب تھوڑی ہے۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ نے اللہ میاں مارے گا، اللہ میاں مارے گا اتنی دفعہ آپ نے ہمیں سنائی ہے بچپن سے کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اللہ میاں نعوذ باللہ، میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت بن گیا تھا، کسی کو بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک ذہن بن گیا تھا کہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ سے آدمی، بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے اور بڑا ایک لٹھ پکڑا ہوا ہے، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں۔
اس طرح ایک ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا تھا. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم کے بلکہ ہمیں وہ ضرب الامثال تلاش کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں رحم کے احساسات پیدا ہوں. وہ تو ہر وقت رحم کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے, ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کب میرا بندہ جو ہے وہ میرے رحم کو پکارے اور میں اس کے پاس چلا جاؤں. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں ہمارا تصور بڑا بدلا ہے, بہت بدلا ہے. اس کو اللہ کے رسول نے جو اس کا تعارف کروایا تھا ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں. آپ نے مختلف حدیثوں میں مختلف انداز میں اس کا تعارف کروایا, جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے افراد کو, بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور اسی کے ذریعے ذلتوں کے کنویں میں اللہ پاک پھینک دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے راز ہیں, اس میں کوئی ایسے اسرار ہیں کہ جن کو انسان پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر اگر عمل کرے تو بلند بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کو نظر انداز کیا تو وہ نیچے بھی گر سکتا ہے. اس لیے ہمیں خود بھی اور ہمیں اپنے آنے والے بچوں کو, طلباء کو, قرآن کریم پڑھنے والے لوگوں کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اس سے منسلک ہوئے ہو تو انشاءاللہ تم بہت بڑے بن جاؤ گے. بالکل یہ بات ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم اس باتوں کے اوپر ڈسکس کریں گے, اس پہ بات چیت کریں گے کہ کیسے یہ انسان کو بڑا بناتی ہے. انشاءاللہ وہ تلاش کریں گے. اسی طرح دین کے بارے میں, بلکہ دین کے بارے میں تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ پتہ تھا غیر مسلموں کو, انگریزوں کو کہ مسلم معاشرے کے اندر آج سے صدیوں پہلے, انگریز کی غلامی سے پہلے, کہ ایک دیندار بندے کا اور ان کے دین کا بہت بڑا مقام ہے, اس کو کیسے گرایا جائے. تو انہوں نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ دیکھا جائے کہ اس معاشرے کے اندر, اس قوم کے اندر کمزور لوگ کون شمار ہوتے ہیں. تو جو لوگ کمزور شمار ہوتے تھے, دین کا کام کرنے والوں کو اس نے ان کے ساتھ جوڑ دیا. جو منازل, جو مراتب ان کو دیے جاتے تھے وہ اس نے دینداروں کو, وہ قرآن کے حافظوں کو, وہ قاریوں کو, وہ علماء کو دینا شروع کر دیا. جو لباس وہ بڑے لوگ پہنتے تھے, وہ جو مسلم معاشروں کے بڑے لوگ پہنتے تھے, ان کو رسوا کرنے کے لیے ہمارے معاشروں کے جو کمزور لوگ تھے, جو کمزور طبقات تھے, ان کو وہ لباس پہنانا شروع کر دیا. تو اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ, ایک پلاننگ کے ساتھ ہمارے معاشروں سے دین کے اس تصور کو, جو بڑا برتر تصور تھا, اس کو کمزور کیا گیا.